میں ایک مجبور اور محکوم کشمیری مسلمان ہوں۔ میں ایک اجنبی ناموس اور غیر معروف پاکستانی ہوں۔ نسل در نسل غلام چلی آ رہی ہوں۔ میں شاکی ہوں، لیکن مجھے اس دنیا سے کوئی شکوہ ہرگز نہیں، جو اپنی دل سوزی کا ڈھونگ رچانے کی خاطر افریقہ کے کالے ہاتھیوں اور ایشیا کے سبز کچھووں کی نسل بچانے کی خاطر اربوں ڈالر لٹا رہی ہے، جو 5000 سال پرانے کھنڈر بچانے کے لیے جستجو کر رہی ہے، اور دوسری جانب کشمیر کو صفائے ہستی سے مٹتے دیکھ کر آنکھیں چرا لیتی ہے۔ مجھے اس دنیا سے شکوہ اس لیے بھی نہیں کہ ہاتھی کی دانتوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی دو طرح کی ہیں، دیکھنے کی اور دکھانے کی اور۔ وہ دیکھنے آئیں تو ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں چھپا ایمل کانسی تاڑ لیں۔ نہ دیکھنا چاہیں تو اپنے ناک کے نیچے لٹتے پٹتے بوسنیا کو نہ دیکھ سکیں، ارض فلسطین میں کٹتے مٹتے انسان نظر نہ آئیں۔ دیکھنا چاہیں تو صومالیہ میں کسی امریکی فوجی کے پاؤں میں چبھنے والا کانٹا دیکھ لیں۔ نہ دیکھنا چاہیں تو 50,000 سے زائد کشمیری مسلمانوں کی لاشیں نظر نہ آئیں۔ ہاں، مجھے شکوہ ہے تو اہل ایمان سے، اہل پاکستان سے، اپنے بھائیوں سے جو مجھے اپنی شہرت تو کہتے نہیں تھکتے، لیکن کوئی صبح ایسی طلوع نہیں ہوتی، میرے آنگن میں کوئی دوپہر اپنے جوبن کے ساتھ جلوہ گر نہیں ہوتی، میرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایسی کوئی شام نظر نہیں آتی، میری کوئی ماں ایسی نہیں کہ جس کی آنکھیں لہو نہ روتی ہوں، میری کوئی ایسی بہن نہیں جس کے سر کی ردا سلامت ہو، میرا کوئی بوڑھا ایسا نہیں کہ جس کے بڑھاپے کا سہارا نہ چھین لیا گیا ہو۔ ہر کوئی ظالم سے نفرت کرتا ہے، اس سے لڑنے کو بے تاب ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا دشمن وحشی اور پاگل ہے، لیکن وہ ہزاروں کے سینوں میں گولیاں اتار کر خنجر گھونم کر بھی کامران نہیں ہو سکا۔ لوگوں، میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ پاکستان کی شہرگ ہوں، آپ کے جسم کا حصہ ہوں۔ پاکستان سے عشق اور محبت کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے غلامی کے بیاباں میں تنہا چھوڑ کر آزادی کی گولڈن جوبلی منانے والے 13 کروڑ انسانوں، کبھی سوچا آپ نے کہ میرے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ اللہ سب کی آنگنوں میں خوشیاں بھر دے، لیکن اپنی خوشیوں میں کشمیر کو نہ بھولا۔ ہم بھی بیٹھے ہیں سرے راہ سجائے ہوئے زخم، ہو جو ممکن تو ادھر بھی ذرا ہو جانا، کہ جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔